تمام تعریف خالق ازل کے لیے، سکون جو دیتا ہے جھیل کو کمل کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام جس کے نام فرشتوں نے بھی سمر کے لیے۔ میں فاروق سعید نظر پوائنٹ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ آج میں جہاں موجود ہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے آفس میں، اور جہاں میرے ساتھ ایک ایسی گوہر نایاب شخصیت موجود ہے جن کا تعارف اگر کروانا چاہوں تو میرے الفاظ ٹھیکے پڑ جائیں گے بلکہ کمزور پڑ جائیں گے، اور آپ ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کے دفتر میں موجود ہوں تو پیپلز پارٹی کی ہی کوئی گوہر نایاب شخصیت ہے، اور آپ سابق صدر ڈسٹرکٹ سینٹرل اور سینئر ترین رہنما پیپلز پارٹی۔ تو آئیے تمہید بانے بغیر ان سے سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ پہلے ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ السلام علیکم عابدی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فاروق سعید، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ اور آج ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ نظر پوائنٹ دانش حسین اور آپ دونوں یہاں موجود ہیں۔ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی گلبرگ ٹاؤن کے جو کوارڈینیٹر ہیں ایس ایم نقی، یہ ان کا آفس ہے اور ساتھ ساتھ الیکشن آفس بھی ہے یہ۔ تو یہاں یقینی بات ہے کہ بینگ اے فارمر پریزیڈنٹ آف ڈسٹرکٹ سینٹرل تو میں بہت سارے آفسز کو لک آفٹر کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا ہوم گراؤنڈ کا ہے، تو یہاں میں یقیناً اپنی آمد کو یقینی بناتا ہوں۔ بہت شکریہ عابدی بھائی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے ویورز کو مستفید کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں ایک عرصے سے آپ کو کالز کر رہا ہوں مگر آپ کے پاس وقت میسر نہیں ہوتا ہمیں دینے کے لیے۔ میں بہت ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ اوقات دیے۔ تو عابدی بھائی، کچھ سوالات جو ذہن پہ نقش ہیں، کیونکہ اسی شہر کراچی میں آنکھ کھولی اور یہیں درسگاہوں میں مادر علمی تک کا سفر طے کیا، اور یہیں پر ایک مخمصے جیسی صورت اختیار کی ہوئی ہے، اور الیکشن بھی عنقریب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سوال بھی اسی حوالے سے کروں گا، کیونکہ جونک در جونک اب مختلف جماعتوں سے اور مختلف زبانیں بولنے والے، بالخصوص اردو اسپیکنگ کی بات کروں، حال ہی میں سابق ایم پی اے وسیم قریشی صاحب بھی اور بھی دیگر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے رکن اراکین آپ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ان کا کیا اسٹانس ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ کی پیپلز پارٹی میں؟ ان کو وہ عزت ملے گی، یا پیپلز پارٹی کے جو سینئر ترین جو اراکین ہیں اور رہنما ہیں اور جو کارکنان ہیں، کیا انہیں دل سے تسلیم کریں گے؟ اچھا دیکھیں، کل کے جو معروضی حالات تھے اور آج کے جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اس میں کافی آپ خود چینج فیل کر رہے ہوں گے کہ آج عوام کو بڑی فریڈم حاصل ہے۔ الیکشن ہوں گے تو ہر شخص اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ گئے اور وہاں کہا جی آپ کا ووٹ کاسٹ ہو گیا، لیکن آپ کوئی نہ تو ریزسٹ کر سکتے تھے، نہ کوئی ڈیبیٹ کر سکتے تھے کہاں ہوا، کس نے کیا۔ تو اس ایٹماسفیئر میں بڑا فرق ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں قوم نے اپنا لیڈر از خود انہیں منتخب کر لیا ہے۔ پھر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈاکٹر عاصم کو ذمہ داریاں جو دی گئی ہیں، میرے خیال میں ترقیاتی کام جتنی تعداد میں جتنے بڑے بڑے ترقیاتی کام آج ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہوئے ماضی میں نہیں ہوئے تھے۔ اس میں نہ صرف کہ ڈاکٹر عاصم صاحب بلکہ ہمارے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب دونوں یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو جو عروس البلاد کہلاتا تھا یہ واقعی عروس البلاد بن جائے، روشنیوں کا شہر بن جائے۔ جو سٹی آف ڈارکنیس بن گیا تھا یہ واپس سٹی آف لائٹ بنے، اور خصوصاً ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جانب اس لیے نگاہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اردو بولنے والوں کا مرکز کہلاتا ہے۔ اور یہاں کے آج حالات یہ ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اردو زبان کی سیاست کی، آج وہ اپنے کینڈیڈیٹس بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور ووٹرز کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن آج بڑی بلک کوانٹٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، جس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں۔ ایم کیو ایم کے بھی کچھ ایم پی ایز ایم این ایز سابقہ جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، اور ورکرز نے بھی ان کو بڑا وارملی ویلکم کہا ہے کہ اگر چاہے وہ تاجر برادری سے ہیں، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمانی بورڈ انہیں ٹکٹ دیتا ہے تو انشاءاللہ سے ہر ورکر
اسی انداز میں کام کرے گا جیسے ایک اپنے سینئر ورکر کینڈیڈیٹ کے لیے کرتا. تو یہ بلاول بھٹو صاحب کی خاص ہدایت ہے جس پہ ہر کارکن عمل کرنے کو تیار ہے. عبدی بھائی آپ سے اگلا سوال جو ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں رہتا ہے، جغرافیائی اگر کراچی کے حالات دیکھتا ہوں تو پیپلز پارٹی کا کوئی کلیدی کردار نظر نہیں آتا مجھے یہاں پر، اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ صرف ووٹوں کی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی زندہ ہے اور بھٹو صاحب حیات ہیں، زندہ ہیں، مگر جب عملی طور پہ اس کا جامہ پہنایا جائے تو مجھے کہیں پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیں، مجبوری یہ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں، بڑے فخریہ یہ کہوں گا کہ اس فیڈریشن کی واحد پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو آپ کو آل 4 پروونسز اور سبسیڈیری پروونس گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہاں بھی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئے گی. لیکن دنیا کا اگر آپ قانون دیکھیں تو لارڈ آف دا سٹی جو ہوتا ہے اس کا اہم کام ہوتا ہے اپنے شہر کو خوبصورت بنانے کا. لیکن انفارچونیٹلی 1987 میں جب ضیاء رجیم کے بعد پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے اور پھر 1988 میں ہمارے جنرل الیکشن ہوئے تو آپ بھی دیکھیں میئر کراچی کبھی پیپلز پارٹی کا نہیں آیا تھا. پہلی بار مرتضی وہاب کی صورت میں میئر کراچی منتخب ہوئے. تو جتنے میئرز اس سے پہلے آتے رہے، 2 ٹائمز ایسا رہا کہ جماعت اسلامی عبدالستار افغانی صاحب کی صورت میں اور جناب نعمت اللہ خان کی ایڈوکیٹ صاحب کی صورت میں. لیکن کراچی کو کبھی وہ مواقع حاصل نہیں ہوئے. اور اب جب کراچی میں میئر پیپلز پارٹی کا ہے تو یقینی بات ہے کہ سندھ میں میجورٹی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. اگر دونوں کے درمیان ایک اچھا کوارڈینیشن ہوتا ہے تو شہر خوبصورتی کی جانب گامزن ہوتا ہے. لیکن یہاں پیپلز پارٹی کو شہر کراچی کے اندر مواقع مل ہی نہیں سکے. اس لیے اگر پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ بھئی یہ علاقہ بہتر ہو جائے، کراچی کو میں یہ خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے، میئر صاحبان یا تو فنڈ کی کمی کا کوئی بہانہ کرتے تھے یا کوئی بھی جواز بنا کے کراچی کو خوبصورت بنانے کی کسی نے کوشش نہیں کی. کہ جب ایڈمنسٹریٹر بنے مرتضی وہاب اور آج میئر کراچی ہیں. اس سے قبل ڈاکٹر عاصم کا ذکر کیا میں نے کہ ڈاکٹر عاصم نے اربوں روپے کے بجٹ سے کراچی کی وہ سڑکیں جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، کراچی کے اندر آپ کو جگہ جگہ گاربیج سینٹر نظر آ رہے تھے، ان تمام کو ختم کیا اور کراچی کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے وہ کاوشیں جو کہ آج تیزی میں آ گئی ہیں. کراچی کے سینٹرل کے خصوصاً پارٹس 100 پارٹس کو ایڈاپٹ کیا گیا کہ میئر کراچی کلامی نمائندے ہیں، عوامی نمائندے عوام کی رسائی میں ہیں، یا یہ جو میئر ہیں آپ کے جسے جماعت اسلامی کہتی ہے قبضہ میئر، تو کیا یہ واقعی جو قبضہ میئر صاحب جو ہیں وہ میسر ہیں لوگوں کو، عام بندے کو؟ دیکھیں ایک بات سنیں، ابھی کل ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا فار دی پبلک کہ ان فیور آف پبلک کہ مرتضی وہاب منگل بدھ جمعرات 3 دن اپنی کوئی میٹنگ ڈیلیگیشنز کے جو پرائیویٹ ہوتی ہیں میٹنگز یا دیگر اداروں کے ساتھ وہ میٹنگز نہیں کریں گے. صرف پبلک سے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک عام پبلک سے ملیں گے. خدا کرے کہ ایسا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ سے بالکل ہوگا. اس کمنگ منڈے ٹیوزڈے سے ہی آپ دیکھ لیجیے گا. سر عوام میں اور پولیٹیشین یا عوامی نمائندے جسے کہہ لیں، بڑا ایک خلا ہے ان لوگوں میں آپس میں، ہم نہیں پکڑ سکتے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بھٹو صاحب کی جو ایک لیڈرشپ تھی، پھر بی بی صاحبہ کی ایک لیڈرشپ آئی، اور آج جو چیئرمین بلاول زرداری صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کی لیڈرشپ میں اور اب کی لیڈرشپ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں شہید ذوالفقار علی بھٹو جو فرسٹ ڈیموکریٹک پرائم منسٹر آف پاکستان اور فاؤنڈر آف پاکستان پیپلز پارٹی، جب یہ مطلب اقتدار کا حصول انہیں حاصل ہوا تو عوام کی آواز بن کے اس ملک کی بہتری کے لیے جو اقدامات شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیے اس سے پہلے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا تھا. ہمارا ملک
ایک ٹیمپریریلی کانسٹیٹیوشن پہ چل رہا تھا، ایک باقاعدہ مستند آئین دیا 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو کہلاتا ہے، میوچول کنسنسس تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل اسلامک ریلیجس پارٹیز اور دیگر جتنے بھی وہ حلقے تھے جو کہیں نہ کہیں عوام سے انٹریکٹ تھے، ان سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے اور یہ ایک آئین دیا گیا جو آئین آج تک اس ملک میں چل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ضیاء کے دور میں اور دیگر ادوار میں اس آئین کی صورت کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی مختلف امینڈمنٹس کر کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا شہید جیسا لیڈر آج تک دوبارہ نہیں ملا۔ آج کی لیڈرشپ پہ آپ متفق ہیں؟ دیکھیں، میں تو وہیں سے سلسلہ کروں گا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جس طریقے سے ایک نہ کردہ گناہ کے جرم میں تختہ دار پہ چڑھا دے گیا، اگر آپ کہیں گے تو تفصیل میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس کے بعد محترمہ وہ سب عوام کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، مگر میں اپنی عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک سینئر ترین رکن ہیں۔ بالکل شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں میں نے سیاست شروع کیا تھا۔ آپ زرداری صاحب پہ جو آپ نے بیعت لی ہے تو آپ کیا متفق ہیں زرداری صاحب؟ چلے ٹھیک ہے، زرداری صاحب کو بالے طاق رکھتے ہیں؟ نہیں، میں زرداری صاحب پہ بھی ڈسکشن کروں گا۔ تو یا اچھا چلیں ایک چیز یہ کلیئر کر دیجیے گا، ایک لا پاس کرتے ہیں بلاول صاحب اور دوسرا لا پاس کرتے ہیں زرداری صاحب، تو کس کو لبیک کہیں گے، کس کو فبیہہ کہیں گے آپ؟ بھائی ڈیفینیٹلی جو چیئرمین ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر 1 پہ وہ ہوتا ہے۔ کو چیئرمین کی بات کو یقینی بات ہے کہ ان کے بعد اگر کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اس بات کی تائید کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو چیئرمین کہیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں چیئرمین جو ہوتا ہے وہ ون آف دی ٹاپ ہوتا ہے، وہ سربراہ ہوتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے شہید بی بی آئیں جن کو 2 ادوار ان کو ملے، لیکن ان کو اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ 18 منتھ میں ان کی حکومت کو ڈیزالو کرا دیا گیا، 22 منتھ میں حکومت ڈیزالو کر دی گئی۔ آصف علی زرداری صاحب کو سیلیوٹ میں یوں پیش کروں گا کہ 18th امینڈمنٹ خود پریزیڈنٹ سے انہوں نے کہا نہیں، یہ ناانصافی ہے، عوام کی منتخب کردہ پارلیمنٹ کے ساتھ آئندہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوگی پارلیمنٹ خود فیصلہ کرے گی ڈیزولوشن کا یا کنٹینیویشن کا۔ بس سر یہی بس جاننا تھا کہ کیونکہ زرداری صاحب کی باتیں الگ ہوتی ہیں، باڈی لینگویج الگ ہوتا ہے، اور بلاول صاحب کی باتیں الگ، یعنی دونوں ایک دوسرے کے، مجھے لگ رہا ہے کہ سورج اور چاند کا جو ایک گیپ ہوتا ہے، ڈسٹینس ہے، نہیں بالکل میں تھوڑا سا واضح کر دوں، کچھ ابہام ہے کہ ابھی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کچھ بیانات کو خاص کر میڈیا نے اور کچھ عوام میں غلط روک دیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ یہ تو سر یہ تو پوری کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ زرداری ابھی انہیں سکھانا ہے بلاول صاحب کو۔ اگر سکھانا ہی تھا تو اتنی جلدی پھر انٹریکٹ کیوں کر دیا، پارٹی میں کیوں ان کر دیا، انرولڈ کیوں کر دیا؟ بالکل ایک نوجوان قیادت اس ملک کے عوام کو چاہیے تھی، اور بے نظیر بھٹو شہید بھی جب پرائم منسٹر فرسٹ ٹائم بنی ہیں تو وہ کوئی 50 سال کی نہیں تھی، وہ بھی یوتھ تھی، اور بلاول بھٹو نے جس گود میں تمام تربیت سیاسی سے لے کے سماجی تک تمام تربیت حاصل کی ہے، وہ اس انسٹیٹیوشن کی استاد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گود میں حاصل کی، اور یقینی بات ہے کہ اس گود کی تربیت اگر جس کو بھی مل جائے تو وہ یقینی بات ہے کہ ایک ہیرا ہوتا ہے اور تراشا ہوا ہیرا ہوتا ہے۔ تو بلاول صاحب نے پروف کیا کہ وہ قیادت کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا ثبوت لینا ہے تو ابھی ایز اے فارن منسٹر بلاول صاحب کی آپ کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیں، ینگیسٹ وہ فارن منسٹر تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی سربراہ کی حیثیت سے چیئرمین۔ اختتامی مراحل پر ہے اور ہمارے ساتھ جو گفتگو فرما رہے تھے، جو تشریف فرما لوگ ہیں، سینئر رہنما جناب سید سہیل عابدی صاحب اور ایس ایم نقی صاحب جو کہ کوارڈینیٹر گلبرگ ہیں۔ بہت اچھے تناظر میں بات ہوئی اور بہت کچھ ہم نے بیفور الیکشن اور پھر آفٹر الیکشن بھی انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم سامنے کھڑے ہوں گے، اور بس آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا عوام کی اسی آواز کے ساتھ۔ صداقت پر جو ہے وہ راہبری تسلیم کرتا ہوں، جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں، اور تعصب کو بڑھاوا دینے والے راہبروں بولو
ضمیر و ظرف کے سوداگروں اپنی زباں کھولو. تمہارا فرض کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہو تم کہ جوانان وطن کے دل میں نفرتیں بھر رہے ہو تم؟ ضرورت ہے اجالوں کی اندھیرا کر دیا تم نے کہ لفظ رہنمائی کو بھی آخر گندہ کر دیا تم نے. تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو. ارے غریبوں کے لہو سے زندگیوں میں رنگ بھرتے ہو. یہ کمزور آدمی تو کیا جانور بھی گھبرائے گا تم سے. جیو گے جب تلک شیطان بھی شرمائے گا تم سے. اور ہاں، غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے تمہارے بازو میں حسن اور لپڑ جام ہوتا ہے. تمہارے ہی اشاروں سے چمن میں آگ لگتی ہے. تمہارے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی ہے. اور تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلمان سے. وفا کا درس گیتا سے لیا تم نے نہ قرآن سے. مگر مذہب کے نام آ جائے تو نعرے لگاتے ہو. یہاں فرقہ واریت کے نام پر جھگڑے کراتے ہو. ارے چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں. گرے ہیں مندر و مسجد تمہاری سرپرستی میں. میں تو کراچی سے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا وہ نوجوان ہوں جو دیکھوں گا وہی ہر بار بولوں گا. تمہیں غدار بولا ہے تو میں غدار بولوں گا.